بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ کے ذکر سے مشہور وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ انسانوں کو ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کی خاندان سے ہیں۔ فرمایا ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی تسبیح یہ ہے کما تدین خدا، کما تدین خدا، ایک مخلوق ایسی ہے جس کی تسبیح یہ ہے کما تدین خدا، کیا مانا؟ جیسا تو کرے گا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اگر تو کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ برائی کرے گا تو تمہارے ساتھ بھی برائی ہوگی، اس کی مانا ہے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جس کی تسبیح یہ ہے سبحان من زین الرجال بالضحى، سبحان من زین النساء بالزواج، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھی سے، کیا بات ہے، سبحان من زین الرجال بالضحى، سبحان من زین النساء بالزواج، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو مزین کیا چوٹیوں۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ الا بذکر اللہ، توجہ کریں، الا بذکر اللہ، قانون اور قواعد کے مطابق ہونا نہیں چاہیے تھا تطمئن القلوب بذکر اللہ، توجہ کریں، تطمئن القلوب بذکر اللہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا الا کا، الا بذکر اللہ، اگر ایسا ہوتا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اگر ایسا ہوتا تو مانا یہ نکل سکتی تھی کہ سکون اللہ کے ذکر میں بھی ملتا ہے، کسی اور چیز سے بھی سکون ملتا ہے، یہ مانا نکل سکتی تھی، یہ شبہ آ سکتا تھا کہ سکون اللہ کے ذکر میں بھی ہے، کسی اور چیز میں بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو ہی ختم فرمایا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، کیا مانا سکون ملتا ہی اللہ کے ذکر سے، کسی اور چیز سے سکون۔ التقدیم مع التعبیر یفید الحد، جس کا حق یہ ہے کہ اس کو پیچھے کیا جائے، لفظ کو پیچھے، اگر ان کو آگے کریں گے اس لفظ کو حرف کو آگے کریں گے تو خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے، کسی اور چیز سے سکون نہیں ملتا۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہر چیز ان کو میسر، عیش عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو سکون نہیں ملا، تبلیغ کی برکت سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ فنکار، ذوالفقار، کیسے دولت مند لوگ، سمجھے نا، ہر چیز ان نے دیکھ لی کہ سکون ان کو نہیں ملا، سکون ہے تو اللہ کے ذکر۔ آیت سے ایک چیز کا آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت کے فوائد کیا ہے ابھی؟ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ حکیم اختر رحمہ اللہ تو کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کراچی کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، خانقاہ والے تھے۔ اکثر لوگ جو باتیں کرتے ہیں روح المعانی گھوڑا تصویر ہے اس سے نقل کرتے، اس سے عمل کرتے ہیں۔ فرمایا جو سنت کے فائدے ہیں وہ تین ہیں۔ تو سنت کے فائدے کتنے؟ تین فائدے یاد رکھیں۔ ایک تو جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ایک فائدہ. دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیوں بات. ایک تو یہ کہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے سنت پر عمل کرنے سے. دوسرا جو سنت پر عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. تیسرا فائدہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر بیدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا فساد کے دور میں، بے حیائی کا دور چل رہا ہے، اس فساد کے دور میں اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرے گا تو سب شہید ہو جائے. کتنے فائدے؟ 3 فائدے. ایک آدمی جو سنت پر عمل کرے گا تو اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا، آپ نہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک ساتھ ہی قبلی کے آداب بیان کرے گا. گیس کے آداب قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بلند آواز سے درود شریف. یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے بات سمجھ لی کہ سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. یاد ہے؟ سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ وہ محبوب بن جاتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. تیسرا فائدہ یہ کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اخروی فائدے، دنیوی فائدے بھی ہیں. سنت پر عمل کرنے سے دنیوی فائدہ بھی ملتا ہے. عزیزو سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، علماء دیوبند تھے. پاکستان بننے کے بعد پھر واپس دیوبند چلے گئے. کہا کہ ہمارے جو بچپن کے دوست احباب تھے ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک ان میں سے ایک ہندو تھا، ان سے ملنے کے لیے گئے. جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کا آخری عمر کے آخری حصے تھے، آخری دن تھے. تو ان سے پوچھا گیا بھائی کہاں ہے وہ؟ کہاں کا؟ یہ فلاں گھر ہے اس کا. تو گھر والوں نے کہا تو ان کو ایسی بیماری لگی ہے، سمجھا نہیں، ہندو ہے اور ایسی بیماری لگی ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے. ہم نے ان کو گھر سے نکال دیا، دور کر دیا، پھینک دیا ہے. اچھا ہم ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ ملیں گے؟ ہم ان سے ملیں گے. بیٹھ گئے تو اس ہندو نے کہا کہ آپ کو پتا ہے مجھے بیماری لگ گئی ہے. کہا مجھے پتا ہے آپ کو بیماری لگ گئی ہے. تاکہ میرے ساتھ گھر والوں نے یہ ایسا کیا ہے کہ یہ ایک بانس کا لکڑا ہے، اس بانس کے لکڑے کے ساتھ وہ بالٹی بندھی ہوئی ہے، پانی کی ادھر سے ایسے دے دیتے ہیں، دوائی بھی ان سے دیتے ہیں. مجھے اتنا دور پھینک دیا ہے، آپ واحد آدمی ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ غلط ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے. اور ظفر احمد عثمانی دوست تو وہ دین کی ترغیب دے دی، کچھ باتیں بتائی، اسلام کی باتیں، رجوع ہو گیا. تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہندو جو تھوڑی دیر پہلے ایک ہندو تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اب وہ مسلمان ہو گیا. مولانا نعمان صاحب نے عجیب واقعہ لکھا، اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. ہمارے ساتھی تبلیغی ساتھیوں کی ایک کارگزاری بیان کی ہے. کہا کہ یورپ کا ایک واقعہ ہے، ایک تبلیغی ساتھی وہ بیمار ہو گیا، اس کو اسپتال میں داخل کیا. ایک نرس تھی، غیر مسلم نرس تھی، اس کے پاس آتی جاتی اور اسے بات کرتی تو وہ سر نیچے کرتا. 3 دن گزر گئے، وہ بات کر رہی، وہ سر نیچے کر رہا ہے، وہ بات کر رہی ہے، سر نیچے کر رہا ہے.
چوتھے دن کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. چلو سبحان اللہ. چوتھے دن کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، لوگ میری آواز سے اور میری چہرے کی طرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں ان سے بات کر لوں. آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ سر نیچے کر رہے ہو. یہی خصلت مجھے اچھی لگی ہے. اسلام کی یہ خصلت مجھے اچھی لگی ہے. تو اس ساتھی نے ایک سنت پر عمل کیا. سمجھا نہیں؟ ایک غیر محرمہ عورت بات کر رہی ہے، سر نیچے کر کے بات کی، تو اس کی عادت اس کو پسند آئی، وہ کلمہ پڑھ کر سنا. کیا بات کی؟ سر سید احمد خان کا بیٹا ہندوستان علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، ان کا بیٹا بیمار ہوا. بیماری کیا لگی؟ مسوڑوں کی بیمار لگی، منہ کی بیماری لگی. انڈیا میں بہت کوشش کی ڈاکٹروں نے کہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی بیماری ہے. ان کو انگریز لے گئے لندن لے گئے انگریز. سر سید احمد خان کا بیٹا. تو ڈاکٹروں نے بڑی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا علاج مسوڑے میں جو آکسیجن ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے، اور مسوڑوں کی آکسیجن کی کمی درخت کی چھاج سے پوری ہو سکتی ہے. کیا مانا؟ درخت کے مسواک لگائیں گے تو وہ آکسیجن، آپ کی مسوڑوں کی جو آکسیجن ہے وہ پوری ہو جائے گی. کیا مانا؟ سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے جسے، اور سنت کو چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے. سمجھا نہیں؟ عجیب واقعہ بیان کیا ہے مولانا صاحب نے. کہا کہ بستر بچھائے گئے تھے، وہ اوپر چڑھ گئے، گھر والے اوپر چڑھ گئے، پھر نیچے آ گئے سونے کے لیے آئے. تو جیسے ہی وہ سونے کے لیے آئے، عورت تھی، تو عورت وہاں اس بستر پر سانپ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. جیسا ہی وہ بیٹھی سونے کے لیے، سانپ نے اس کو ڈنک مارا، سانپ نے اس کو کاٹا، فوت ہو گئی. سنت کیا ہے کہ جب آپ بستر پر آ جاتے ہیں تو 3 دفعہ بستر کو جھاڑو. جب بستر کو، چاہے کہ آپ کا بستر صاف ہے، پھر بھی 3 دفعہ بستر کو جھاڑو. اور سنت پر چونکہ عمل نہیں کیا، نقصان دنیا میں اٹھانا پڑا. آئے بس سمجھ میں؟ تو سنت پر آدمی عمل کرے، سنت پر عمل کرنے والوں سے محبت کرے. تو جو سنت پر عمل کر رہے ہیں ان سے محبت کرے، ان سے تعلق ہو، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو. وجبت علیہ محبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے بیٹھتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں. سمجھا نہیں؟ میرے خاطر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہے. المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن کے ساتھ اٹھے گا. اگر کسی کی محبت فاسقوں فاجروں کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ اٹھے گا. بات واضح ہے، راستے واضح ہیں. اگر فاسقوں کے ساتھ محبت ہے، زانی لوگوں کے ساتھ محبت ہے، فحاشی پھیلانے والوں کے ساتھ وہ ان سے اٹھے گا. اگر نیک صالح لوگوں کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ اٹھے گا. آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، جو راستہ آپ اختیار کریں. نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. سمجھے نہیں؟ المرء مع من احب، گلے خوشبو در حمام روزے، رسی در دست محبوب بدستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. قاری سمجھا نہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے کہا تو مٹی ہے اور مٹی سے خوشبو کیسے آ گئی؟ کہا ہوں تو میں مٹی، لیکن کچھ وقت پھولوں سے گزارا کیا ہے، پھولوں کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی. ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو نہ آنکھوں پر کنٹرول، نہ کانوں پر کنٹرول. ان اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوگی تو ان کی محبت کی وجہ سے جنت مل جائے گی. آپ جاتے ہیں نا، لاہور جاتے ہیں، پہلے وہ لاہور گئے آپ یا کوٹا گئے، سمجھا نہیں؟ تو اس میں ایک ڈبے ہوتے ہیں 2 مختلف قسم کے. ایک 2nd کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک اے سی والا اچھا والا ڈبہ ہوتا ہے، بوگی ہوتی ہے. سمجھا نہیں؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے لاہور، پہنچنا لاہور ہے. اب ایک آدمی
सेकंड थर्ड क्लास की टिकट ले रहा है, एक एसी वाली क्लास की टिकट ले रहा है, तो जिस तरह वो एसी वाला वहां पहुंचेगा इसी तरह ये भी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा भाई? जिस तरह एसी वाली भी जो बैठा हुआ है वो कुशादा और सहूलत के साथ बैठा है, वो वहां मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, इसी तरह ये भी जिस तरह अल्लाह वाले नेक साले जन्नत में पहुंचेंगे तो उनके साथ जो भी उनसे मुंसलिक होंगे, जो भी उनके साथ ताल्लुक रखेगा, वो भी जन्नत में पहुंचेगा। आई बात समझ? अलमरउ मा मन अहब्ब, ये बात ज़हन में रहे, दिलो दिमाग में ये बात रखें अजीजों। जिनकी मोहब्बत था उनके साथ, डकैतों के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मोदिहल फासिकु गज़िबर रब्बु फहतज़लहुल अर्श, ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु। जब किसी जालिम की तारीफ होती है दुनिया में, फासिक की तारीफ होती है, मेरा वटेरा, मेरा सरदार, मेरा खान, समझा नहीं, मेरा लीडर, अरे तुम्हारा लीडर जानी, तुम्हारा लीडर फाहिश है, तुम्हारा लीडर ऐसा वैसा है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पनाह में रखे, उनकी तारीफ कर रहे हो तो मोतिहल फासिको गज़िबर रब्बु वहतज़लहुल अर्श, अल्लाह का अर्श भी जुम्बश में आ जाता है। एक जालिम की तारीफ हो रही है। आप देखें तो सही, हम गौर तो करें कि हमने किसको कायद बनाया। कायद बनाए अल्लाह वालों को, जो कायद बनाए अल्लाह वालों को, नेक साले लोगों को कायद बनाए, तो ये कायद नेक साले लोग आपको जन्नत में ले जाएंगे। अलमरउ मा मन अहब्ब, जिसके साथ मोहब्बत क़यामत के दिन उनके साथ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे। एक साथी आ जाए, गश्त के आदाब बयान करें, फिर दुआ होगी। तमाम अंबिया ने तो तर्जीह की मेहनत करता है।